اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ مولا امیر المومنین نے آیت تطہیر کے اس آیت کو کس طریقے سے بیان کیا اور اس کے مصادیق کون ہیں، آیت تطہیر میں کون کون اہل بیت علیہ السلام کے افراد شامل ہیں، یہ مولا کی حدیث کے ذیل میں ہی یہ سب چیزیں ہم بیان کریں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت اس طریقے سے بیان فرمایا گیا کہ ایھا الناس اتعلمون ان اللہ تبارک و تعالی انزل فی کتابہ، کہ لوگو آپ کو پتہ ہے کہ خداوند متعال نے اپنی کتاب میں اس طریقے سے نازل کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خداوند متعال نے ارادہ کیا ہے کہ اے اہل بیت آپ سے ناپاکی کو دور کرے، رجس کو دور کرے اور آپ کو کاملاً پاک رکھے۔ تو رسول خدا نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مجھے، یعنی مولا علی فرماتے ہیں مجھے اور جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اور مولا حسن اور حسین کو اپنی ابا کے نیچے اکٹھا کیا اور فرمایا پروردگارا، یہ میرا خاندان ہے، میرے خواص ہیں، میرے اہل بیت ہیں، اللہم ہؤلاء اطرتی و خاصتی و اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اور ان سے رجس کو، ناپاکی کو دور کر ان کو پاک و پاکیزہ بنا دے۔ تو اس وقت فقالت ام سلمہ وانا یا رسول اللہ، ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بھی اس کسا میں، اس چادر تطہیر میں آ جاؤں۔ فقال انکی علی خیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو، وانما انزلت فی وفی اخی علی وابنتی فاطمہ وفی ابنی الحسن والحسین، لیکن یہ آیت تطہیر میرے بارے میں اور علی کے بارے میں، فاطمہ کے بارے میں اور حسن اور حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وفی تسعۃ ائمۃ من ولد الحسین، اور جو وہ 9 امام جو امام حسین علیہ السلام کے صلب سے آئیں گے، صلوات اللہ علیہم خاصہ، لیس معنا غیرنا، ہم جو 14 ہیں اہل بیت علیہ السلام رسول خدا سے لے کر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف تک، لیس معنا غیرنا، ہمارے بغیر کوئی بھی اس چادر میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہم 14 کے لیے۔ اب جو ہم پنجتن ہیں اور باقی جو 9 امام حسین کی اولاد ہیں۔ فقام کلہم فقالوا نشہد ان ام سلمہ حدثتنا بذالک، تو اس کے بعد سب اصحاب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ام سلمہ نے یہ حدیث نقل کی تھی ہمارے لیے۔ تو یہ مولا علی ابن ابی طالب نے اس طریقے سے اس پورے ماجرا کو، پورے قصے کو، پوری داستان کو، جس کو حدیث قصہ بھی کہا جاتا ہے، اچھے طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ اچھا، یہاں پر کچھ نکات ہیں جن کو دوبارہ میں بیان کرنا چاہوں گا، اور اس میں ہی فائدہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے بھی اس داستان قصہ کو، حدیث قصہ کو اس طریقے سے نقل کیا ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو رسول خدا اور کو جو ابائے خیبر تھی حضرت ام سلمہ کے پاس، حضرت ام سلمہ کی تھی بلکہ، اس کے نیچے ہم سب کو اکٹھا کیا، اس میں میں تھا اور میرے بھائی اور مادر گرامی بابا رسول خدا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ پروردگارا، میں اور میرا خاندان، یہ میری اطرت ہے، میرا خاندان ہے، ان سے ناپاکی کو دور کر۔ ام سلمہ نے کہا کہ میں اس چادر میں آ جاؤں، لیکن رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ کی تم پر رحمت نازل ہو، لیکن خیر پر ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے،
لیکن یہ آیت فقط ان سے مخصوص ہے، بس جن کے نام لیے گئے۔ اس کے بعد امام حسن فرماتے ہیں کہ رسول خدا جب تک اس دنیا میں تھے ہر روز طلوع فجر کے وقت ہمارے پاس آتے تھے اور فرماتے تھے کہ نماز کا وقت ہے اور رحمت کا وقت ہے، اس آیت کی تلاوت کرتے تھے وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اچھا، ایک نقطہ، دوسرا نقطہ جو یہاں پر میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ علامہ طباطبائی اپنی تفسیر المیزان میں لکھتے ہیں کہ روایات جو آیت تطہیر کے شان میں نازل ہوئی ہیں سب کی تاکید اس بات پر ہے، جو روایات نازل ہوئی ہیں کہ یہ آیت تطہیر رسول خدا مولا علی جناب سیدہ اور حسن حسین علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے آیت تطہیر، اور اکثر یہ روایات جو ہیں وہ اس بات پر تاکید کر رہی ہیں کہ کوئی ان کا شریک نہیں ہے اس فضل میں، اور اس وادی میں جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ 70 سے زیادہ حدیثیں ہیں، 70 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو بیان کر رہی ہیں کہ یہ آیت تطہیر ان پنجتن پاک کے ساتھ مخصوص ہے، ان کے شان میں نازل ہوئی ہے، اور اکثر ان 70 احادیث میں سے اکثر کا جو طریق ہے، جو راستہ ہے، وہ اہل سنت والا ہے، اور اہل سنت کے جو راوی ہیں انہوں نے اکثر نے جناب ام سلمہ سے، حضرت عائشہ سے، ابی سعید خدری سے، وائلہ بن اسقع سے، ابی حمراء سے، ابن عباس سے، اور رسول خدا کے غلام آزاد ہو گئے تھے اس سے، عبداللہ بن جعفر سے، حسن بن علی سے، تقریباً 40 طریقے نقل کیے گئے ہیں جس میں یہ حدیث اہل سنت نے نقل کی ہے کہ یہ حدیث فقط اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، اور شیعیان حیدر کرار اس کو مولا علی، امام سجاد، امام باقر، امام صادق اور امام رضا، امام ام سلمہ، ابی ذر، ان طریقوں سے نقل کیا ہے۔ یہ علامہ طباطبائی کا بیان ہے کہ 70 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس آیت تطہیر کے بارے میں، اور ان 70 کے 70 احادیث کا مضمون یہ ہے کہ یہ آیت تطہیر مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، ان کے نام بھی بیان کیے گئے ہیں اور ان کے طریق اہل سنت کے ہیں، اور میں ایک ایک طریق بیان تو نہیں کر سکتا، اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اتنا آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں کہ در منصور کے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 198 198 ان ام سلمہ سے آپ سرچ کریں گے کہ ان رسول اللہ قال لفاطمہ ائتنی بزوجک وابنیہ فجاءت بہم فالقى رسول اللہ علیہم کساء فدکیا، یہ پوری روایت اس طریقے سے شروع ہوتی ہے، اور وہ اکٹھے ہو گئے اور اہل بیت علیہ السلام اس چادر میں اکٹھے ہوئے۔ یہ تفسیر در منصور میں، اسی طرح تفسیر ابن کثیر سے اگر آپ کو دیکھنا ہے، تفسیر ابن کثیر میں اتیت فاطمۃ اسألها عن علی فقالت توجہ الی رسول اللہ فجلست انتظر حتی جاء، اس عبارت کو لکھیں گے پھر بھی آ جائے گا کہ یہ آیت مخصوص ہے۔ اسی طریقے جیسے میں نے بیان کیا، الفاظ میں تھوڑی تبدیلی ہے لیکن محتوا اور مفہوم وہی ہے کہ اس آیت میں اس چادر کے نیچے اہل بیت علیہ السلام جو پنجتن پاک ہیں وہی اکٹھے ہوئے تھے، اور یہ آیت تلاوت کی تھی رسول خدا نے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا ریفرنس بھی تفسیر قرآن عظیم ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 366 366۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی روایات ہیں اہل سنت کے منابع میں آپ کو مل جائیں گی۔ خلاصہ بات کا یہ ہوا کہ یہ آیت تطہیر اس کا جو محور اور مرکز ہے جناب سیدہ ہے، تو اس حساب سے ابوہا بألوہا و بنوہا، جب اس حساب سے کہتے ہیں کہ اس میں کون ہے تو فاطمہ، اس کے بابا، اس کے شوہر اور اس کے بیٹے، مرکزیت یہاں پر جو بیان کی جا رہی ہے حدیث کے سامنے وہ جناب فاطمہ کی ہے۔ اہل سنت کی آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، جو شیعان حیدر کرار ہیں ان کی تو کتابوں میں پہلے ہی موجود ہے، لیکن سنی حضرات ہماری باتیں نا فقط آپ دیکھیں، سرچ کریں، خود تحقیق کریں کہ یہ روایت، یہ آیت فقط اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔